نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثيرا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ معزز و محترم سامعین، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اچھے اخلاق کی تکمیل بھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق یعنی اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے، اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے میں پائی جانے والی سماجی و اخلاقی برائیوں کی نہ صرف نشاندہی فرمائی بلکہ اس سے بچنے اور اس سے دور رہنے اور اس حوالے سے اخلاق و کردار کی مکمل اصلاح فرمائی۔ تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کا فریضہ سر انجام دیا جا سکے۔ وہ سماجی، اخلاقی اور روحانی برائیاں اور بیماریاں جن کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی اور اس حوالے سے اپنی نبوی تعلیمات ارشاد فرمائیں، ان میں سے ایک اہم ترین اخلاقی و سماجی اور روحانی و قلبی برائی و بیماری حسد ہے۔ حسد انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، اسے اخلاقی و روحانی اعتبار سے
حسد کی وجہ سے شدید نقصان پہنچتا ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی انسان ہر وقت ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، اور بلا وجہ وہ لوگوں پر اللہ کی ہونے والی نعمتوں اور اس کے فضل سے جلتا اور بھنتا رہتا ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ سادہ لفظوں میں حسد سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی انسان پر کوئی نعمت کرے، اسے کوئی مرتبہ عطا فرمائے، کوئی کمال عطا فرمائے، کوئی نعمت عطا فرمائے، انسان نہ صرف اسے ناپسند کرے بلکہ اس سے اس نعمت کے، اس کمال کے اور اس کامیابی کے زائل ہونے کی خواہش بھی کرے۔ اس کا نام حسد ہے کہ انسان دل ہی دل میں یہ بات سوچتا رہے کہ اسے یہ نعمت کیوں ملی، اسے یہ کمال کیوں ملا، اسے یہ کامیابی کیوں ملی، اس سے یہ نعمت زائل ہو جانی چاہیے، اسے یہ کمال نہیں ملنا چاہیے تھا، اسے یہ کامیابی نہیں ملنی چاہیے تھی۔ یہ خیال کرنا، یہ سوچنا، زبان سے اس کا اظہار کرنا، اشارتاً یا کنایتاً اس کا اظہار کرنا، جس طرح بھی کریں، اس کا نام حسد ہے۔ اس کے مقابلے میں رشک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ انسان دوسرے کو ملنے والی نعمت کو نہ تو ناپسند کرے اور نہ ہی اس سے اس نعمت کے زائل ہونے کی خواہش کرے، بلکہ دل میں یہ خواہش کرے، یہ تمنا رکھے، یہ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائے، اسے بھی نصیب کرے اور مجھے بھی عطا فرمائے۔ اس کا نام رشک ہے۔ رشک کرنا مومن کی نشانی ہے اور حسد کرنا منافق کی نشانی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن رشک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سارے طبقات، بہت ساری عنایتوں اور اللہ کے فضل سے صرف حسد کی وجہ سے محروم رہ گئے کہ اللہ کی نعمت ان کے سامنے ہے، اللہ کا انعام ان کے سامنے ہے، اللہ کا فضل ان کے سامنے ہے، لیکن محض حسد کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس اللہ کی نعمت اور فضل اور انعام کا مستحق نہ ٹھہرا سکے۔ مثال کے طور پر، اور بہت ساری آیات ایسی ہیں جن سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ انسان محض حسد کی وجہ سے بہت ساری ہلاکتوں اور بہت سے گناہوں کا مرتکب ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کفار اور بالخصوص یہود علماء حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر صرف اس وجہ سے ایمان نہ لا سکے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ تھے جن کے آباء و اجداد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح دعا کیا کرتے تھے جب وہ جنگوں پر روانہ ہوتے اور فتوحات کے لیے نکلتے تو جنگ شروع کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، باری تعالیٰ اپنے اس نبی آخر الزمان کے توسل سے ہمیں جنگ میں فتح عطا فرمانا جو آخری زمانے میں مبعوث ہوگا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے، آپ کا ظہور ہوا، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو محض اس وجہ سے کہ وہ بنی اسرائیل نہیں بنی اسماعیل میں سے پیدا ہوئے، صرف اس حسد کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے، باوجود اس کے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے تھے اس سے بڑھ کر وہ حضور کو پہچانتے تھے۔ آسمانی کتابوں میں، آسمانی صحیفوں میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو پڑھا، ان نشانیوں کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی لیا، جان بھی لیا کہ یہ آخری نبی ہیں، یہ وہی نبی برحق ہیں جن کے توسل سے ہمارے آباء و اجداد دعائیں کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ سے فتوحات حاصل کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ سے عنایات حاصل کرتے تھے، لیکن محض حسد کی وجہ سے نعمت ایمان سے محروم رہے، نعمت ایمان سے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور کو آپ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میرا والد اور میرا چچا میرے پاس آئے اور میں نے دونوں کو یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ میرے والد نے میرے چچا سے پوچھا کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو میرے چچا نے کہا کہ یہ وہی نبی ہیں جس کی خبریں تورات میں دی گئیں، یہ وہی نبی ہیں جس کی خبریں انجیل میں دی گئیں، یہ وہی نبی ہیں جن کی خبریں آسمانی صحیفوں میں دی گئی۔ اس پر میرے والد نے میرے چچا سے کہا پھر ان پر ایمان لانے کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ تو چچا نے کہا میں تو ساری زندگی ان سے دشمنی رکھوں، کس وجہ سے کہ حضور بنی اسرائیل میں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں آ گئے، بس اس وجہ سے حسد ہو گیا۔ تو یہ حسد ایسی بیماری ہے، ایسی قلبی اور روحانی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان نعمت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ حق سامنے ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر جلووں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، کمالات کے ساتھ ان کے سامنے ہیں، لیکن محض حسد کی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے۔ اسی طرح کفار مسلمانوں سے جو نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں سے نعمت ایمان کے زوال کی خواہش رکھتے ہیں، ان کی تکلیف سے خوش ہوتے ہیں اور ان کی نعمت سے حسد کر پریشان ہوتے ہیں،
اس کی بنیادی وجہ بھی حسد ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے واضح انداز میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، اہل کتاب یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف پلٹ آؤ، اور یہ ان کی خواہش صرف حسد کی وجہ سے۔ اسی طرح لوگوں کے درمیان باہمی افتراق و انتشار اور اتحاد و یکجہتی کا فقدان، اس کا پایا جانا بھی محض حسد کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابتدا میں لوگ اکٹھے تھے، کان الناس امۃ واحدۃ، ابتدا میں لوگ اکٹھے تھے، فبعث اللہ النبی، ایک امت واحد تھے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق، پھر اللہ نے ان کے درمیان نبیوں کو مبعوث فرمایا جو انہیں خوشخبریاں سنانے والے تھے اور انجام کار سے بروقت آگاہ کرنے والے تھے، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل فرمائی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ ان کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کو اللہ کی کتاب کی تعلیمات کی روشنی میں دور کیا جا سکے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، مگر محض سرکشی کی وجہ سے وہ آپس میں اس کے باوجود اختلافات میں پڑ گئے۔ مفسرین نے کہا یہاں بغیاً آپس کی سرکشی سے مراد حسد ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ حسد کی وجہ سے وہ اختلافات میں پڑ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، طبقات میں بٹ گئے، اور آپ وہ جو انسانی وحدت تھی اس کا شرازہ بکھر گیا۔ لہذا حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں یہ انسانی وحدت کو نقصان پہنچانے والی ہے، انسان کو نعمت ایمان سے محروم کر دینے والی ایسی ہولناک اخلاقی اور روحانی بیماری ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متعدد فرامین میں اس کی ہلاکت کو بھی بیان فرمایا۔ مختصر حدیث ہے مگر ہم اگر اس میں غور کریں تو اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ ایک سطر کی مختصر حدیث ہے مگر انسانیت کے لیے اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے اس میں کس قدر غور اور فکر کا پہلو ہے کہ بندہ مومن کی کل متاع حیات اس کے اعمال ایمان اور اس کے اعمال صالحہ ہیں، اور حسد وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں زائل ہوتی رہتی ہیں اور اسے شعور تک نہیں ہوتا، اور اس سے بچنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان زمین پر چلتا پھرتا جنتی ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضور نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے درمیان ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ صحابہ کی نگاہیں دروازے کی طرف لگ گئیں۔ ایک صحابی تازہ وضو کیا ہوا، وضو کے جو قطرات ہیں وہ داڑھی سے ٹپک رہے ہیں، ہاتھوں میں جوتے پکڑے ہیں، جب داخل ہوئے وہ حضرت سعد بن مالک انصاری تھے، آ کر بیٹھ گئے۔ دوسرے دن بھی حضور نے یہی فرمایا ابھی تمہارے درمیان ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ دوسرے دن بھی حضرت سعد بن مالک ہی آئے،
تیسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے درمیان ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے، جس کی جنتی ہونے کی 3 دفعہ لگاتار حضور نے بشارت دی ہو، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ تیسرے دن بھی وہی صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، آپ فرماتے ہیں مجھے تجسس ہوا کہ میں وہ وجہ جانوں، ان کا وہ خاص عمل جانوں جس کی وجہ سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ لہذا آپ فرماتے ہیں میں ان کے گھر گیا اور میں نے کہا کہ میرے اپنے والد سے کچھ بات چیت ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے گھر 3 دن قیام کروں گا۔ آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص 3 دن تک حضرت سعد بن مالک کے گھر رہے۔ آپ فرماتے ہیں 3 دنوں میں نے کوئی ایسا غیر معمولی عمل نہیں دیکھا کہ جس کی بنا پر میں یہ سمجھتا کہ اس منفرد عمل کی وجہ سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ البتہ رات کو جب بھی سوتے ہوئے وہ کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے، سبحان اللہ کہتے، الحمدللہ کہتے، اللہ اکبر کہتے، اس طرح کے کلمات سے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے۔ 3 دن روان رہنے کے بعد میں نے ان سے اجازت طلب کی اور پھر وجہ بھی بیان کی کہ میں آپ کے گھر میں اس لیے نہیں رہا کہ میرے والد سے میری کوئی بات ہوئی ہے، وہ تو میں نے ایک بہانہ بنایا، اصل وجہ یہ تھی کہ ہمیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہاری مجلس میں ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے۔ 3 دن تک حضور لگاتار یہ فرماتے رہے اور تینوں دن آپ ہی آتے رہے، تو میرے دل میں تجسس ہوا کہ میں جانوں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم 3 دن میرے پاس رہے، تم نے جو کچھ دیکھا بس وہی کچھ میں کرتا ہوں۔ آپ جب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص واپس جانے لگے تو تھوڑا آگے بڑھے تو آپ نے فرمایا ہاں سنو، ایک کام ہے جو میں کرتا ہوں، وہ کیا کہ میں کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کھوٹ نہیں رکھتا، کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کھوٹ نہیں رکھتا، میل نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بھی نعمت دی ہے اس پر میں حسد نہیں کرتا، اس پر میں حسد نہیں۔ آپ بے ساختہ بول اٹھے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بے ساختہ بول اٹھے، یہی وہ عمل ہے، آپ کا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ لہذا احباب ذی وقار اپنے دلوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پاک اور صاف کر لیں۔ اللہ رب العزت نے جس کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اس پر حسد کرنا چھوڑ دیں، دنیا پر چلتے پھرتے آپ جنتی ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی بھی کوئی ہلاکت ہو گئی کہ حسد اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ رب العزت نے لوگوں میں جو مقامات اور فضیلتیں دینے کا جو فیصلہ کیا ہے، حسد اس چیز کا نام ہے کہ انسان کو اللہ کا وہ فیصلہ پسند نہیں ہے۔ حسد کی تعریف میں نے آپ کو یہی بتائی نا کہ انسان یہ خیال کرتا ہے اسے یہ نعمت کیوں ملی، یہ تو اس کا حقدار نہیں تھا۔ بھائی تمہیں خدا سے زیادہ پتا ہے، تمہیں خدا سے زیادہ پتا ہے کہ یہ اس کا حقدار تھا یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے، حسد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے، اور اس سے بڑی ہلاکت کیا ہوگی؟ اور مزید فرماتے ہیں
کہ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ انسان اپنے ہی کسی مسلمان بھائی کو خوش دیکھ کر اس تکلیف محسوس کرے اور اسے تکلیف میں دیکھ کر خوشی محسوس کرے. اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی گمراہی کی علامت کیا ہوگی؟ لہذا احباب ذی وقار، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو حسد سے بچائیں. انسان حسد میں کس وجہ سے ملوث ہو جاتا ہے، ان اسباب کو میں اختصار کے ساتھ بس ذکر کر دیتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حسد میں ملوث ہونے کے 7 اسباب بیان کیے ہیں. کتنے اسباب؟ آپ کوئی بھی بیماری ہوتی ہے نا تو اس کی وجوہات پتہ ہونی چاہیے، ان سے پرہیز سے ہی انسان اس بیماری سے بچ سکتا ہے. اور حسد یہ صرف اخلاقی اور روحانی بیماری نہیں ہے، اور صرف قلبی بیماری نہیں ہے، معاشرتی بیماری بھی ہے، جسمانی بیماری بھی ہے. انسان خواہ مخواہ اپنے دل میں سڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، اور اس سڑن اور اس جلن کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، اور اس کا حاصل بھی کوئی نہیں. اس کا حاصل بھی آپ کو جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، میرے چاہنے سے وہ زائل ہو بھی سکتی ہے. اس سے بڑی کم عقلی کیا ہے؟ تو فرمایا حسد کی ایک بڑی وجہ دشمنی، بغض اور عداوت ہے. باہمی دشمنی، باہمی بغض، باہمی عداوت، اس کی وجہ سے انسان خواہ مخواہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے. لہذا ہمیں دشمنی سے، بغض سے، باہمی نفرت سے اجتناب کرنا چاہیے. اس سے اجتناب سے ہی ہم حسد سے بچ سکتے ہیں. دوسرا سبب، خود پر دوسرے کی برتری کو برداشت نہ کرنا. اپنے اندر برداشت کا ملکہ پیدا کریں، دوسرے کی کامیابی کو تسلیم کرنے کا جذبہ پیدا کریں، اس لیے کہ اس کی کامیابی میں اس کی محنت اور اللہ کا فضل شامل ہے. لہذا بجائے اس کے کہ اس کی کامیابی کو دیکھ کر اور خود پر اس کی برتری کو دیکھ کر انسان حسد کرے، وہ منزل حاصل کرنے کے انسان خوب کوشش اور محنت کرے. اور تیسری وجہ تکبر ہے. انسان تکبر کی وجہ سے بھی حسد کا شکار ہو جاتا ہے. ابلیس نے آدم علیہ السلام پر تکبر کیا، اور اس تکبر کی بنا پر ہی وہ حسد کا شکار ہوا، اور قیامت تک کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرا. اسی طرح تعجب کرنا، کہ یعنی کسی پر کوئی نعمت ملے، اللہ رب العزت کسی کو کوئی انعام عطا فرمائے تو اس پر تعجب کرنا، جیسے کہ کفار نے کیا اور سابقہ امتوں نے کیا، کہ جب اللہ رب العزت نے ان کے درمیان نبی مبعوث فرمائے تو انہوں نے بڑی ہٹ درمی سے کہا کہ تم ہمارے درمیان سے ہو، ہمارے جیسے ہو، تم کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ اللہ نے اگر کسی کو نبی بنانا تھا تو آسمان سے کسی فرشتے کو نبی بنا کر نازل کرتا. تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلے کرنے والے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اسے اپنے رحمت کے لیے مختص کر دیتا ہے. مفسرین نے کہا یا رحمت سے مراد نبوت ہے، منصب نبوت ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت یعنی منصب نبوت کے لیے خاص کر دیتا ہے. اسی طرح بعض اوقات دو افراد میں جب ایک مقصد مشترک ہوتا ہے تو اس مقصد مشترک کی وجہ سے بھی بعض اوقات دو افراد آپس میں حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے ایک استاد کے 2 طالب علم ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ استاد مجھ سے زیادہ خوش ہو، لہذا اس وجہ سے بھی بعض اوقات وہ ایک دوسرے کا حسد کا شکار. ایک شوہر کی 2 بیویاں، دونوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا خاوند مجھ سے خوش رہے، اس
مقصد مشترک کی وجہ سے بھی بعض اوقات انسان حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کا یہ خواہش کرنا کہ وہ اپنے فن میں، اپنے کمال میں، اپنے علم میں، اپنے ہنر میں یکتائے روزگار ہو اور اس کا کوئی ہمسر اور مثل نہ ہو، اس خیال کی وجہ سے بھی بعض اوقات انسان حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ممکن تو نہیں ہے کہ انسان پوری دنیا میں ایک ایسا انسان ہو کہ جس کا کوئی ہمسر نہ ہو، یہ تو شان اللہ کی ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان خبث باطن کی وجہ سے بھی، اور یہ بعض انسانوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ خواہ مخواہ لوگوں کی نعمت سے، لوگوں پر اللہ کی طرف سے ہونے والے انعام سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، اور جب وہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ آخری سبب جو ہے اس کا علاج سب سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ وہ انسان فطرتاً ایسا ہوتا ہے اور فطرت کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ احبابی ذی وقار، اس مختصر وقت میں نے آپ کے سامنے حسد کا مفہوم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی مذمت اور اس کے اسباب بیان کیے ہیں تاکہ ہم اس کی ہلاکتوں کو جان سکیں اور اس کے اسباب کو جانتے ہوئے اس سے بچنے کی کوشش کر سکیں۔ یہ اخلاقی بیماری ہے، انسان کے اخلاق کو زائل کرتی ہے۔ یہ قلبی بیماری ہے، انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے۔ یہ روحانی بیماری ہے، یہ انسان کی نیکیوں کو زائل کر دیتی ہے۔ یہ سماجی بیماری ہے جو انسانی وحدت کو، معاشرتی وحدت کو پارا پارا کر دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان اس معاشرتی، اخلاقی اور روحانی بیماری سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ پاک آپ اور مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔